کی جلسے کی ہر طرف چرچا ہو رہی ہے، اور کیوں نہ ہو ایک طرف حسینیت ہے اور ایک طرف یزیدیت ہے۔ وی ایکسیپٹڈ کہ آئینے میں عقل نہیں دکھتی، لیکن میاں کم از کم شکل تو دیکھ لی ہوتی۔ سارے لوگ جانتے ہیں کہ دوری جلسے کا جو مسئلہ چل رہا ہے وہ بریلویوں اور مداریوں میں چل رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن الحمدللہ رب العالمین ثم الحمدللہ رب العالمین ابھی تک بریلویوں کی طرف سے کسی بھی مدار پاک کے ماننے والے کو نہ یزیدی، نہ کافر، نہ گمراہ، نہ فلاں کسی بھی لقب سے نہیں نوازا گیا، نہ ہی کچھ کہا ہے ان سے۔ لیکن یہ جناب آئے ہیں سر پہ امامہ سجا کر کے بہت بڑے علامۃ الدہر بننے۔ میاں مولا جی ایک بات بتا دیں آپ کو کہ امامہ باندھنے سے علم نہیں آ جاتا، ٹھیک ہے، جیسے کہ کہتے ہیں نا کہ گدھے کے سر پہ اگر کتابیں رکھ دی جائیں تو گدھا عالم نہیں بن جاتا، اسی طریقے سے لمبا امامہ باندھنے سے یہ بالکل بھی ظاہر نہیں ہوگا کہ آپ بہت بڑے علامۃ الدہر ہیں۔ اور آپ جو بریلویوں کو یزیدی کہہ رہے ہیں نا، تم اور تمہارے دور حاضر کے جتنے ابا ہیں، جتنے بھی یہ اچھل کود کر رہے ہیں نا مسلک اعلی حضرت کو لے کر کے، اگر کسی ایک میں بھی دم خم باقی ہے نا، صرف کیمرے کی دنیا سے نکل کر کے کتابی اور علمی دنیا میں اگر جذبہ رکھتے ہو، تھوڑا بہت پڑھنا جانتے ہو، تو آؤ میدان میں نکل کے اور مسلک اعلی حضرت والوں کو یزیدی ثابت کر دو۔ اگر تم یزیدی مسلک اعلی حضرت والوں کو ثابت کر سکتے ہو تو جو تم کہو گے الحمدللہ وہ ماننے کے لیے تیار ہیں، اور اگر تم مسلک اعلی حضرت والوں کو یزیدی ثابت نہیں کر سکتے تو الحمدللہ جو ہم کہیں گے پھر تم کو وہ ماننا پڑے گا۔ اگر دم خم ہے تو آؤ میدان میں، ٹھیک ہے، ہم دیکھ ہی لیتے ہیں کہ تم میں کتنا دم ہے۔ یہ عورتوں والی لڑائی مت لڑو کہ اس نے اس کو چڑیل بولا، اس نے اس کو کتیا بولا، اور دونوں نے جو ہے دروازے بند کر کے ایک دوسرے کو گالی دینا شروع کر دی۔ نہیں، ادھر آپ پیارے ہنر آزمائیں تو تیر آزمائیں، جگر آزمائیں، مردوں والی لڑائی لڑو یار۔ یہ کیا عورتوں والی چھمیاں گیری کر رہے ہو تم، اور مسلک اعلی حضرت والوں کو یزیدی کہہ رہے ہو؟ آگے سنو۔ بتایا گیا کہ جب عقیل رضا صدیقی صاحب کو مائک پر مدعو کیا گیا تو سب سے پہلے انہوں نے حسن اور حسین کا نام لیا، یعنی اہل بیت اطہار کے نام سے محفل کا آغاز کیا، اپنے شعری سفر کا آغاز کیا، مگر یہ بالکل غلط انفارمیشن، یہ بالکل غلط اطلاع دی گئی۔ چلو ہم اگر تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیں تو انہوں نے امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہیں کیا تھا، تو اگر انہوں نے شروع کیا تھا تو کلام رضا سے شروع کیا تھا، اور کلام رضا میں اگر تھوڑی سی عقل رکھتے ہوگے، تھوڑا بہت بھی مدرسے میں مکتب میں بھی پڑھا ہوگا، تو دو چیز تم کو معلوم ہوتی کہ کلام رضا میں اور منقبت رضا میں کتنا فرق ہے۔ کلام رضا وہ ہے جس میں نبی کی تعریف ہے، اصحاب کرام کی تعریف ہے، ائمہ اطہار کی تعریف ہے، اہل بیت کرام کی تعریف ہے، اولیاء کرام کی تعریف ہے، بزرگان دین کی تعریف ہے۔ اور کلام رضا اور منقبت رضا اگر پڑھی جائے گی تو اس میں یہاں کہہ سکتے ہیں کہ منقبت رضا میں صرف اور صرف جو ہے وہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوگا، ان کی تعریف و توصیف بیان ہوگی، لیکن وہاں پر تو منقبت پڑھی نہیں گئی۔ وہاں پر صرف اتنا کہا گیا کہ تعریف و توصیف تو نبی کریم کی ہے، لیکن یہ کسی عام حضرت کا شعر نہیں ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ جیسے پیٹرول اور آگ کا مسئلہ ہوتا ہے نا، بالکل ویسے ہی ہو گیا، لوگوں کے پیٹوں میں مرول اٹھ گئی، ان کے بد ہضمی شروع ہو گئی کہ ہاں یہاں نام کیوں لے لیا، یہاں کیوں کر دیا۔ ابے اگر تم کو اتنا جانتے ہوتے کہ اگر منقبت رضا پڑھی ہوتی تو کم از کم ہم سمجھ سکتے تھے کہ ہاں یار بڑوں کا ذکر بعد میں کرا، جو ہے چھوٹوں کا ذکر پہلے کر دیا، ہو سکتا ہے اس وجہ سے برا لگاؤ، لیکن یہاں تو بات ہی نہیں ہے، یہاں تو ذکر ہی حضور کا ہو رہا تھا۔ لیکن وہی بات ہے نا، تم کو پڑھے لکھے ہو تو پتہ لگے کہ لم یاتی نذیر کفی نظرین مثلے تو نشد پیدا جانا، اس میں کس کی تعریف ہو رہی؟ کیونکہ اس کلام کو سمجھنے کے لیے عقل بھی ہونا ضروری ہے، علم بھی ہونا ضروری ہے، اور بزرگوں کا فیض ہونا ضروری ہے، جو کہ تم کو نہیں آتا جاتا۔ بزرگان دین کے فیض سے بہت دور ہو تم، کئی میل دور کھڑے ہو تم۔ یزیدی نسل کے لوگوں، یہ میرا پیغام کان کھول کر سن لو، سلسلہ مداریہ کو سخت تمہارے اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے لکھا تھا، آج تک کوئی ثبوت، کوئی دلیل لے کر نہیں آیا، کوئی یہ ثابت نہیں کر پایا کہ سلسلہ مداریہ سوخت ہے۔ تمہارا جو ہے وہ دلیل مانگنے کا جو طریقہ ہے تھوڑا سا کیجول ہے۔ اما میاں 4x4 کے کمرے میں بیٹھ کر کے دلیل مانگو گے تو کہاں سے ملے گی؟ کبھی آ تو سامنے، ادھر آپ پیارے ہنر آزمائیں تو تیر آزما، ہم جگر آزمائیں، کبھی تو آ سامنے نا۔ اگر آپ کو دلیل چاہیے ہے تو ٹھیک ہے، ہم دلیل دینے کے لیے تیار ہیں، جو سی دلیل چاہیے، جتنے بھی مسائل چلتے ہیں مداریہ اور رضویہ سلسلے کے اندر، جتنے مسائل چاہتے ہیں الحمدللہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ تم اپنے علماء کو لے آؤ، ہم اپنے علماء کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایک مجلس بٹھالتے ہیں اور اس میں سارے کے سارے بات کر لیتے ہیں۔ اگر آپ کو آنے کی دقت ہے، آ نہیں سکتے آپ، تو ٹھیک ہے، آن لائن بھی الحمدللہ رب العالمین بہت ساری فیسلٹیز موجود ہیں کہ سارے کام آن لائن بھی ہو سکتے ہیں۔ تو دلیل مانگیے، لیکن دلیل مانگ کر کے بھاگ نہ جائیے۔ ابو جہل والا کام مت کریے کہ بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے، جب سرکار بتا دے کہ مجھ سے مت پوچھ، کنکری سے پوچھ، اور جب کنکری بتا دے تو پھینک کر کے بھاگو، مانو پھر بھی نہیں۔ لیکن اگر تم ماننے کے لیے بیٹھے ہو کہ ہم دلیل اگر ملے گی تو مانیں گے، تو پھر ٹھیک ہے، جو میں نے 2 طریقے بتائے، یا تو فیس ٹو فیس بیٹھ جاؤ یا آن لائن آ جاؤ، ٹھیک ہے؟ آگے سنو۔ تو بھائی ہم کیوں سننے لگے کلام اعلیٰ حضرت یا امام اعلیٰ حضرت کا نام کیوں سننے لگے؟ جب تمہیں ہم سے نفرت ہے تو پھر ہمیں تم سے کیا محبت ہوگی؟ آگے سنو۔ کہتے ہیں نا حقیقت جو ہے وہ سامنے ضرور آ جاتی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جب تم ہمارے جلسے میں نہیں آئے، ہم تمہارے اعلیٰ حضرت کا نام کیوں سنیں، ہم کیوں کلام رضا سنیں؟ ابے جاہلو،
کیا کیا کہا جائے, کلام رضا اور منقبت رضا میں بہت زیادہ فرق ہے. اگر وہ حضور کا ذکر کرے چلو ٹھیک ہے, اگر اعلیٰ حضرت کا کلام سے تمہیں ذکر مصطفیٰ بھی نہیں سننی ہے تو پھر دوسرا جو اشعار سن رہے تھے جو تم, وہ کیا خود امام حسین نے لکھے تھے؟ کیا وہ خود مدار پاک کا لکھا ہوا کلام پڑھ رہے تھے؟ کیا خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یا ان کے اصحاب نے یا خود مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی کلام لکھا تھا کہ ہم نہیں اعلیٰ حضرت کا نہیں سنیں گے, امام حسین کا لکھا ہوا کلام سنیں گے؟ کیا بات, یہ اسی کو کہتے ہیں اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی. ٹھیک ہے, ایک طرف تو تم کہتے ہو نہیں ہم تو اعلیٰ حضرت کو بھی ماننے والے ہیں, ہم تو بڑی اعلیٰ حضرت کی قدر کرتے ہیں, ہم تو بڑے اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں, اور دوسرے کہتے ہیں کہ تمہارے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے. ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ تمہارے مدار پاک نے لکھا ہے, بلکہ ہم کہتے ہیں مدار پاک بھی ہمارے ہیں اور اعلیٰ حضرت بھی ہمارے ہیں. سمجھ میں آ گئی؟ آگے سنو, چلیے ذرا. نفرت نہیں پھیلا رہے ہیں, ہم محبت کا کام کر رہے تھے. ہم نے رضویوں کو بلایا, ہم نے مقرر کو بلایا, ہم نے شاعروں کو بلایا, صرف اور صرف اس لیے کہ اتفاق اور اتحاد قائم رہے. چلیے ذرا یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے رضویوں اور مداریوں میں جو پھیلی ہوئی نفرتیں ہیں اس کو کس طریقے سے دور کر رہے ہیں اور محبت کا پیغام کس طریقے سے بانٹ رہے ہیں. یہ دیکھیے ذرا اسکرین پر. یہ اعلیٰ حضرت کے نعرے کو ایرے غیرے کا نعرہ کہہ رہا ہے کھلے عام. اس پر کسی نے برات کا اعلان نہیں کیا, اس پر کسی نے جو ہے وہ کسی کے پیٹ میں مروڑ نہیں اٹھا, کسی کے پیٹ میں درد نہیں ہوا کہ ہمارے ایک بزرگ کو غلط کہا جا رہا ہے, ہمارے ایک بزرگ کو ایرا گہرا کہا جا رہا ہے. وہ کہاں گئے محب اعلیٰ حضرت جو ابھی تعویلیں پیش کر رہے تھے, وضاحتیں دے رہے تھے, بہت بڑے ایکسپلینر بن رہے تھے کہ دیکھو ہم کو تو اعلیٰ حضرت سے بڑی محبت ہے, ہم نے تو کبھی نہیں کہا. یہ کہاں گئے وہ لوگ جو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے سامنے جو ایرا گہرا کہا جا رہا ہے؟ اسی طریقے سے ہم نے آج تک نہیں کہا ہمارے سامنے مدار پاک کا نعرہ لگا, بلکہ ہم تو کہتے ہیں نا سنیوں کے دروازوں پر اور ان کی گاڑیوں سواریوں میں دم مدار بیڑا پار لکھا ہوا رہتا ہے, اور ہمارے محفلوں میں مجلسوں میں دم مدار بیڑا پار کا نعرہ لگتا ہے, تو ہمارے پیٹوں میں مروڑ نہیں اٹھتی, کیونکہ ہمیں اس نعرے سے بھی محبت ہے. ہم سارے عالم اسلام کے جتنے بزرگان دین ہیں سب کی الحمدللہ جوتیوں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما. لیکن وہی بات کہتے ہیں نا آستینے کے سانپ بھی ہوتے ہیں کچھ لوگ. اب یہ بات کرتے تمہارے اعلیٰ حضرت, ہم نے تو کبھی نہیں کہا تو ہمارے تو ہے نا وہ اعلیٰ حضرت تو تمہارے مدار پاک, بلکہ ہم کہتے ہیں مدار پاک بھی ہمارے ہیں اور جو ہے وہ اعلیٰ حضرت بھی ہمارے ہیں, اور وہ افضل مفضول کی بحث میں بھی نہیں ہم پڑھتے. ہم صرف اتنا کہتے ہیں ہم عشق کے بندے ہیں, کیوں بات بڑھائی ہے. آگے بھی دیکھیے ذرا کیا جناب اور کیا کر چھپا رکھا ہے انہوں نے تہہ خانے کے اندر. اہل بیت سے اگر دامن چھڑاؤ گے تو نہ ہی دنیا میں کامیاب رہو گے نہ ہی آخرت میں کامیاب رہو گے, اور اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا. اللہ کی جب ان کو پکڑا جاتا ہے نا, جب ان کی رافضیوں والی بولی سے, میں رافضی نہیں کہہ رہا ہوں, جیسے کہ تم نے دو ٹوک جو ہے وہ سنیوں کو یزیدی بنا دیا معاذ اللہ رب العالمین, اور جب تم اس کو ایکسیپٹ کرو گے نا, کبھی آؤ گے روبرو بیٹھو گے تو ہم تم کو بتا دیں گے کہ کون یزیدی ہے کون حسینی ہے. ٹھیک ہے, ابھی جو تم جب ان لوگوں کی کچھ رافضیوں والی باتوں سے ان کو پکڑا جائے نا, تو ایک ہی چیز رہ جاتی ہے, دیکھو اہل بیت کرام کا بغض سینوں میں ہے. ابھی ہم کو بتاؤ گے تم کہ اہل بیت کا ذکر کیسے کرتے ہیں؟ اٹھاؤ سرکار اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہسٹری, کبھی اعلیٰ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابیں پڑھ پاؤ نا, پڑھ پاؤ. موقع نہیں, میں یہ نہیں کہوں گا کہ پڑھنے کا موقع ملے, کیونکہ تم کو تو پڑھ ہی نہیں ملے گی. اعلیٰ حضرت کی کتابوں کے نام تم سے ڈھنگ سے نہیں لینے آئیں گے. لمبا چوڑا صافہ باندھ کر کے کوئی علامت الدہر نہیں بن جاتا. کبھی آؤ ہم تم کو بتائیں گے کہ اہل بیت اطہار کا ذکر ہوتا کیسے ہے. گھرانہ رضا کا بتاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا ذکر کیسے ہوتا ہے. بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے احسن, یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. الحمدللہ ہم ذکر علی کو عبادت سمجھتے ہیں. کہاں جو ہے نا قوم کو دھوکہ دے رہے ہو تم صرف اتنا کہہ کر کے کہ جب تمہاری رافضیہ والی بولی کو ہم لگام لگائیں, جب تمہارے گریبان کو پکڑیں تو تم کو لگتا ہے ایک ہی چیز رہ گئی ہے, اب لوگوں کو دھوکہ دو اہل بیت کی محبت سے. کیوں نہیں, اہل بیت کی محبت ان کے سینوں میں نہیں ہے. ملا جی سمجھ جاؤ اور جا کر کے کچھ پڑھائی وڑائی کرو. یہاں پر جو ہے نا تمہارے چچا کا دین نہیں ہے کہ جس طریقے سے چاہو گے اس کو ایکسپلین کرو گے, اور کبھی موقع ملے تو یہ ڈھنڈورا ڈھونگ مت مچاؤ, یہ ڈھنڈورا مت پیٹو. کبھی آؤ سامنے اور بیٹھو روبرو, ہم تم کو بتا دیں کہ علم کس چیز کا نام ہے. ہم تم کو بتائیں گے کہ مسلک اعلیٰ حضرت صرف نعرے تک محدود نہیں ہے, مسلک اعلیٰ حضرت کیا چیز ہے وہ ہم تم کو بتا دیں گے اچھے طریقے سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. ابھی وقت نہیں ہے, کبھی سامنے آؤ گے تو جتنا دیر چاہو, جتنا ٹائم تمہارے اوپر ہے کہ جتنا ٹائم تمہارے پاس ہو, الحمدللہ رب العالمین ہم مسلک اعلیٰ حضرت کے لیے اپنی ایک ایک سانس دینے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے, دم مدار بیڑا پار. ٹھیک ہے, اور ایک بار کہہ دینا مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد.